آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 اور 218 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرامی، حرمت والے مہینے کے متعلق، قتال، لڑائی کرنے سے، فی، اس میں، قل آپ کہہ دیں، قتال، لڑائی کرنا، فی، اس میں، کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وکفر، اور کفر کرنا، بھی، اس کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج، اور نکالنا، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے، اکبر، بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر، کہیں بہت بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے، ولا یزالون، اور وہ کافر تو ہمیشہ، یقاتلونکم، وہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ استطاعت رکھیں، وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو شخص پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، وہوا، اور وہ، کافر، کافری ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ والے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے ماہ حرام میں جہاد کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں مجاہدین کی ایک جماعت روانہ فرمائی تھی جس نے مشرکین سے جہاد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ لڑائی کا دن جمادی الاخری کا آخری دن ہے، مگر حقیقت میں چاند 29 تاریخ کو ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی تھی۔ اس پر کفار نے مسلمانوں کو شرم دلائی کہ تم نے ماہ حرام میں جنگ کی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال ہونے لگے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ماہ حرام میں لڑائی کرنا اگرچہ بہت بڑی بات ہے، لیکن مشرکوں کا شرک، مسلمانوں کو ایذائیں دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دینا، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکنا، دوران نماز طرح طرح کی ایذائیں دینا، یہ ماہ حرام میں لڑائی سے بھی بہت بڑھ کر ہے۔ لہذا پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے کرتوت دیکھ لو، پھر مسلمانوں پر اعتراض کرنا۔ تمہارے یہ افعال مسلمانوں کے فعل سے زیادہ شدید ہیں، کیونکہ کفر و ظلم تو کسی حالت میں جائز نہیں ہوتے، جبکہ لڑائی تو بعض صورتوں میں جائز ہو ہی جاتی ہے۔ جس مسلمانوں نے جو ماہ حرام میں لڑائی کی تو وہ ان کی غلط فہمی کی وجہ سے تھی کہ چاند کی تاریخ ان پر مشکوک ہو گئی، لیکن کفار کا کفر، مسلمانوں کو ایذائیں تو قابل شک فعل نہیں،
یہ تو واضح طور پر ظلم سرکشی تھی۔ یاد رہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت کا حکم سورۃ توبہ آیت نمبر 5 سے منسوخ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کا یہ واقعہ تو کفار کو بہانہ کے طور پر مل گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ اگر استطاعت رکھیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ان کا مقصد تمہیں اپنے سابقہ دین پر واپس لانا ہے۔ یہود و نصارہ کے مطلب بھی دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان کا بھی یہی مقصد ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کا دین اختیار نہ کر لیں۔ معاذ اللہ، وہ کفار مشرکین یہود و نصارہ مسلمانوں کو مرتد بنانا چاہتے ہیں، مگر یاد رکھو وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں مر جائے گا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ضائع ہو جائیں گے۔ جو کوئی سچے دین اسلام کو چھوڑ کر یہودی یا عیسائی ہو گیا، کافر یا مرزائی ہو گیا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو گئیں۔ دنیا میں اعمال ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مرتد شخص کی سابقہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب ضائع ہو گئے، اسے ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سب ضائع ہو گئے جب تک کہ وہ دوبارہ ایمان نہ لے آئے۔ علاوہ ازیں مرتد آدمی قوم ملت کا غدار ہے، اور غدار کی سزا قتل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد ہے من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین تبدیل کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ البتہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 دن تک اس کے شکوک و شبہات دور کرنے کی کوشش کی جائے، اس سے توبہ کرانے کی کوشش کی جائے، اور اگر یہ کوشش بار آور نہ ہو سکے اور مرتد دوبارہ مسلمان ہونے پر آمادہ نہ ہو تو اسے سزائے موت دے دی جائے۔ یہ شخص دین کی توہین کا مرتکب ہوا ہے اور معافی کا حقدار نہیں، اور یہ کام حکومت وقت کا ہے، وہ سزا جاری کرے گی۔ اشتراکی ممالک میں ان کے آئین کی توہین کرنے والا شخص موت کی سزا پاتا ہے۔ برطانوی قانون کے مطابق جب امریکی بیٹے نے جنگ کے دوران غداری کی تو اسے سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ ان کے وزیر کے بیٹے کو سزائے موت کیوں دی گئی۔ موت کے بعد مرتد کی سزا یہ ہے کہ نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے اور نہ اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے۔ مرتد اپنے مسلمان مورث کی وراثت حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا میں اس کے اعمال کا ضیاع ہے، اور آخر معاملہ یہ ہے کہ وہ ابدی جہنمی ہے، اسے کبھی دوزخ سے رہائی نہیں ہوگی۔ مرتد اصل کافر سے بھی بڑا مجرم ہے۔ کافر سے جزیہ قبول کر لیا جاتا ہے، مگر مرتد سے جزیہ بھی نہیں لیا جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فتویٰ کے مطابق اگر عورت مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ تامر قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر توبہ کر لے تو آزاد ہو جائے گی۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کی رہائی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آیت یسألونک عن الشہر الحرام سے معلوم ہونے والے مسائل۔ نمبر 1، اس آیت سے معلوم ہوا کہ خود بڑے بڑے عیبوں میں مبتلا ہونا اور دوسروں پر تان کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ یہ بیماری ہمارے ہاں بھی عام ہے کہ لوگ ساری دنیا کی برائیاں اور غیبتیں بیان کرتے ہیں، خود اس سے بڑھ کر عیبوں کی گندگی سے آلودہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بھی اس بیماری کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا تو نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں شہتیر نظر نہیں آتا۔ نمبر 2، فتنہ انگیزی قتل سے بڑھ کر جرم ہے۔ بعض لوگوں کو فتنہ فساد کا شوق ہوتا ہے۔ آیت میں تو فتنہ سے مراد کفر شرک ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی فتنہ انگیزی کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ نمبر 3، اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی معلوم ہوئی کہ کفار نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کفار کو جواب دیا۔
ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ اس آیت میں خبر دی گئی کہ کفار مسلمان سے ہمیشہ دعوت رکھیں گے، اور جہاں تک ان سے ممکن ہوگا وہ مسلمانوں کے دین سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آج دنیا میں بھی یہی ہو رہا ہے، کفار کی ہزاروں تنظیمیں مسلم غیر مسلم ممالک میں اپنا دین، اپنا کلچر، اپنی تہذیب پھیلانے میں مشغول ہیں۔ جہاں بھی اصل اسلام سے پھیر سکیں وہ اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتی ہیں، جہاں یہ نہ ہو سکے وہاں لوگوں کو قرآن کی منمانی تعویلوں میں لگا دیتی ہیں، حدیثوں کے انکار میں لگا دیتی ہیں، نت نئے فطر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اگر ایمانیات پر حملہ نہ کر سکیں تو اخلاقیات تباہ کر کے ایمان کمزور کرنے میں لگی ہوتی ہیں۔ الغرض آیت کی کہانیت واضح ہے کہ کفار تمہیں ہمیشہ دین سے پھیرنے کی کوششوں میں لگے رہیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے، مرتد ہونے سے تمام عمل باطل ہو جاتے ہیں۔ آخر میں اس طرح کہ ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں، اور دنیا میں اس طرح کے شریعت حکومت اسلامی کو مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے۔ مرد مرتد ہو جائے تو بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ مرتد شخص اپنے رشتہ داروں کی وراثت پانے کا مستحق نہیں رہتا۔ مرتد کی تعریف کرنا، اسے تعلق رکھنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ مرتد ہونے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی حاجی مرتد ہو جائے پھر ایمان لائے تو وہ دوبارہ حج کرے گا، پہلا حج ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح ہمارا ارتداد میں جو نیکیاں کی وہ قبول نہیں، جو حالت ارتداد مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ جیسے کہ آیت کے آخر میں ہم فیہا خالدون فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر نصیب کرے۔ یاد رکھیں کہ مرتد ہونا بہت سخت جرم ہے۔ افسوس کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت دین کی بنیادی عقائد سے لاعلم ہے۔ شادی، مرگ اور ہنسی مذاق کے موقع پر کفری جملوں کی بھرمار ہے۔ گانے، فلمیں، ڈرامے، خصوصاً مزاحیہ ڈرامے کفریات کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ ان چیزوں سے بچانے والے علوم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ان بے شک الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ہاجرو ہجرت کی، وجاہدو اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یہی لوگ، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ سعادت کے اسباب کو عمل میں لا کر ہی سعادت کی امید کی جا سکتی ہے، رہی وہ امید جو سستی کاہلی پر مبنی ہو اور جس سے پہلے اسباب کو عمل میں نہ لایا گیا ہو تو وہ محض عجز، آرزو، فریب ہے، اور اس قسم کی امید کم ہمتی، کم عقلی پر دلالت کرتی ہے۔ مثال اس شخص کی سی ہے جو نکاح کے وجود کے بغیر ہی اولاد کی اور بیج بوئے بغیر، پانی دیے بغیر ہی غلے کی فصل کی امید رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ مومن خواہ کتنی بڑے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو، تب بھی اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان اعمال پر بھروسہ کرے، بلکہ وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھے۔ وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کے اعمال قبول ہو جائیں گے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے عیوب کی پردہ پوشی کر دی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غفور، اور اللہ بخشنے والا، یعنی جو اخلاص سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، رحیم رحمت کرنے والا، یعنی اس کی رحمت ہر چیز پر محیط، اور اس کی سخاوت اور احسان ہر ذیات کے لیے عام ہے۔ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عظیم اجر، مغفرت، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ایمان والوں کو دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں بلند درجات ملیں گے، اور وہ قیامت کے دن نور کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔